میرے محترم و مکرم میرے مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں عصر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں فارغ ہو کر اپنی دین کی محنت میں، اپنی دین کی فکر میں کچھ وقت بیٹھنے اور کچھ اپنا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اصل جو زندگی کا خلاصہ ہے، اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت اور اللہ کی دین کی محنت میں لگنا، دین کی فکر میں لگنا، دین سیکھنا، دین سکھانا۔ زندگی کا اصل جو کام ہے وہ یہی ہے، باقی سب کی سب ضرورت ہے۔ تو جو آدمی جس کو اللہ جتنی زیادہ اپنا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق دے، جتنا زیادہ تعلیم کے حلقوں میں، گشت میں، بیانات درس میں، جتنی بھی دین کی جو محنتیں ہیں ان میں اللہ لگنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ کلمہ صرف یوں نہیں ہے کہ بس صرف زبان سے پڑھنا ہے، بلکہ یہ ہمارا اللہ سے ایک معاہدہ ہے، اللہ سے ہمارا ایک ایگریمنٹ وہ ہے۔ اور اس میں پھر صرف یوں نہیں ہے کہ بس صرف زبان کا معاملہ ہے، بلکہ مکمل دین، مکمل ایک کوئی تابعی ہے، کوئی بہت بڑے یعنی بڑی کوئی شخصیت ہے، ان سے کسی نے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ مطلب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے نا؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا پھر عمل کی ضرورت نہیں، بس ختم ہو گئی بات، کلمہ تو ہم نے پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا بھائی جتنی بھی چابیاں ہوتی ہیں ان کے دندانے ہوتے ہیں، بغیر دندانوں کے، بغیر اس کے صرف چابی کام کی نہیں ہوتی۔ آپ چابی بنانے والوں کے پاس چلے جائیں، دیکھ لیں وہاں سے کوئی بھی چابی اٹھا کر لے کر آ جائیں جو ابھی تک، اور کسی بھی تالے کو لگا لے کھلتی ہے کیا؟ وہ اس کے مطابق اس کے دندانے بنائے گا، تب وہ چابی کسی بھی تالے کو جس کے وہ دندانے بنائے گا۔ تو یہ سارا عمل اور یہ سارا دین، یہ سارا قرآن، یہ ساری تبلیغ، یہ سب اسی لیے ہے، یہ سب اسی لیے۔ اور پھر یہ کلمہ کے اندر صرف کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایمانیات، ساری کی ساری ایمانیات، عقائد، سوچیں، فکریں، نیتیں، آدمی کی مراد اور آدمی کا مقصود، یہ ایمانیت میں داخل ہے۔ اور صرف یوں بھی نہیں کہ صرف عقائد نہیں، بلکہ عبادات کی عادات، یہ ساری اسی کلمے میں داخل، عبادات، پھر عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ فرائض بڑے، یہ سارے عبادات، اور پھر یہ اوپر، اس سے بھی اوپر کلمے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ عبادات کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ معاملات، یہ سارے معاملات ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات میں شامل ہیں۔ اور پھر وہ معاملات کلمے میں شامل ہیں، یہ سب کلمہ ہے، یہ ان سب چیزوں کا کلمہ تقاضا کرتا ہے، ان سب چیزوں پر کلمہ مطالبہ کرتا ہے، ان سب چیزوں کو کلمہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں۔ کلمہ یوں نہیں ہے کہ ان سب سے الگ ہے، بس زبان سے پڑھنا ہے، بس جہاں سے معاشرہ، انسان کی جو زندگی ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ معاشرے کی کلمے کے اندر ہے۔ کلمہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری معاشرت بھی اسی کلمے کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات، یہ جو انسان کے اخلاق ہے، کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور زبان کس طرح آدمی استعمال کرے، کس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، رویہ، سلوک آدمی رکھے، یہ ساری چیزیں اخلاقیات۔ پھر یہ اخلاقیات میں داخل ہے، اور پھر یہ اخلاقیات خود کلمے میں داخل ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف یہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں پورا دین شامل ہے، پورے دین کے تقاضے، پورے دین کے مطالبے، پورا کا پورا قرآن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک دین ہے، پھر اس کا درخت ہے پورا قرآن، پورا قرآن۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری
کہ آدمی اپنی اندر اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی روح، اپنا باطن، اپنی سوچیں، اپنی فکریں، اپنے خیال، اپنی نیتیں، اپنا مقصود، اپنا رخ، یہ سب بھی ویسا بنائے جیسا قرآن کہتا ہے، جیسا کلمہ کہتا ہے. یہ خود لا الہ الا اللہ کے مطالبے میں داخل. اور پھر اس کے اندر یوں ہے کہ ایمان تو ایمان مجمل ہے، یعنی ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ کو مانتا ہوں جس طرح اللہ جو اللہ کے نام ہے میں سب کو مانتا ہوں، اور جو اللہ کی صفات ہے میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے کون کون سے نام ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں، لیکن میں مانتا ہوں. اس کا ایمان ہے، جو نہیں کہ ایمان، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے تمام اسماء کو جانتا ہے، اللہ کی تمام صفات کو جانتا ہے، اور پھر انہی اسماء اور صفات کی وجہ سے جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اتنا اس کا ایمان بڑھتا رہتا. چلو کم اور بڑھنے کو چھوڑو، ایسے کمزور اور مضبوط ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ کو مکمل طور پر پہچانتا، اس کا ایمان، اور ایک آدمی وہ جو اللہ کو پوری طرح نہیں پہچانتا. بتاؤ برابر ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایمان دونوں میں، لیکن ایمان برابر میں، ایک کا ایمان مضبوط ہوگا، ایک کا ایمان کمزور ہوگا. تو اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے. ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے آخری کلام اور آخری آسمانی کتاب یہ قرآن مجید ہے، سب کے اندر سچ ہے. اتنا تو ہر مسلمان مانتا ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل نہیں. جب وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ جب سیکھے گا، زیادہ سے زیادہ جب سمجھے گا، اور زیادہ سے زیادہ جب سنے گا، اور پھر اس کی تشریح میں جو احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح میں ساری احادیث، جب وہ ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، جب وہ اس قرآن کے درس کے اندر سیکھے گا، اور جب وہ اس گشت کی محفلوں میں جب بیٹھے گا، اور جب وہ مرکز کے اندر جب جائے گا، جب وہ اللہ والوں کو عالم دین اور بزرگان دین کے ساتھ جب بیٹھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ وہ جو میں نے کلمہ پڑھا تھا وہ اور یہ جو کلمے کی جو مکمل تشریح کر رہا ہے اس میں کتنا بڑا فرق ہے، اور وہ جو میں نے کلمے کو مانا تھا وہ اور یہ جو قرآن مجید نے جو سمجھا رہے ہیں، اور جہاں تک قرآن ہمیں جس طرح بنانا چاہتا ہے، جو صفات اور جو اخلاق اور جو خوبیاں اور جو کردار اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اور میرے میں تو بہت بڑا فرق ہے. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر بڑی کمزوری، اور جب پتہ چلے گا پھر اگر وہ سچا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو درست کرنے پر لگے. لیکن اگر وہ اتنا سمجھ لے کہ نہیں میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اور کسی چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھولا ہوا. اللہ کرے یہ جو ہماری تبلیغ کی جو محنت ہے، اللہ کرے کم سے کم اتنا تو ہو کہ سارے کے سارے مسلمان اس سے محبت کم سے کم اتنا تو ہو. ہر مسلمان جتنا اس سے لگ سکتا ہے کم سے کم بیٹھ سکتا ہے، اتنا تو ہر مسلمان اللہ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے خیرخواہ ہیں، اللہ ہمارا خیرخواہ ہے، اللہ کے نبی ہمارے خیرخواہ ہیں، قرآن مجید اور یہ دین، اور پھر اس کے بعد لوگ جتنا زیادہ اس دین کے مطابق علماء کرام، اللہ والے، بزرگان دین، یہ سب ہمارے خیرخواہ ہیں. اور شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن، ہماری خواہشات ہماری دشمن، ہماری مرضی ہماری دشمن، یہ دنیا کا ماحول یہ ہمارا دشمن ہے، یہ دنیا یہ بھی ہماری دشمن ہے. اب جو آدمی اسی دنیا کے مطابق، اسی ماحول کے مطابق اور اپنے نفس کے مطابق اور شیطان کے مطابق ذہن بنا لے، ان کو خیرخواہ اور نعوذ باللہ دین والوں کو ان کو برا سمجھ لے، بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. اللہ اس وجہ سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے عمل اس کے زیادہ درست اور ٹھیک ہوں گے، اور جس آدمی کا جتنا ایمان کمزور ہوگا اس کے عمل اس کے ہی زیادہ کمزور ہوں گے، کیونکہ ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا آدمی عمل پر آئے گا. ایک آدمی کا ایمان کمزور ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا عمل نہیں کر سکتا. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، اس کو آپ ایک من کی بوری اٹھا لے گا انشاءاللہ. اور اگر ایک آدمی
تو وہ بیچارہ نہیں اٹھا سکتا. تو ہیں تو دونوں ایک جیسے، لیکن بھائی فرق نہیں، اس کا جسم مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ پلے داری کرنا اور یہ وزن اٹھانا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی صحت مند ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کھاتا ہے، لیکن فرق ہے اس نے محنت نہیں، اس کے اندر طاقت نہیں اٹھا سکتا. تو اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ اللہ پر مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے حکم، چاہے ان کے اندر دیکھنے میں جتنا نقصان نظر آئے وہ ان کو کر جائے. اور جس کا زیادہ ایمان کمزور ہوگا وہ اتنا آسان سے آسان اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے لیے بھاری ہوگا، بہت مشکل ہوگا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں کہ ان کے لیے جان قربان کرنا مسئلہ نہیں تھا. اللہ کرے ان بزرگوں فکروں کے صدقے، ان بزرگوں کی محنت کے ان بزرگوں کے اخلاص، ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمارے اندر کی ذرہ پیدا فرمائے. وہ ایسے تھے کہ جہاد کے لیے جانا ہے، ہمارے بزرگوں فرماتے جہاد کے لیے جانا ہے اور وہاں پر جان قربان کرنی ہے، وہاں کی بریانی نہیں ہوتی اور اس کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے میں جاؤں گا. قرآن دازی ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی ایسے جنت کا معاملہ میں جاؤں گا. وہ کہتا نہیں میں جاؤں. یا اللہ کیا ان کو جنت کا یقین تھا اور کیا ان کو جنت کا شوق تھا اور کتنا ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ایسا زبردست یقین، ذرا بھی اس میں شک نہیں تھا. صحابہ کرام نے بات فرمائی، شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، وہ فرماتے اگر جنت ہمارے سامنے اللہ کر دے، جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے، ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، گناہ بھی چھوڑیں گے، سارے چیزیں ہو جائیں گے، ہمارے عمل بھی سب کچھ ہو جائے گا. یعنی ہم ابھی تک وہ یقین پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں دیکھنے کے بعد بھی اضافہ نہیں ہوتا. کیوں؟ دیکھنے کے بعد بھی یقین پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں سننے سے پیدا ہوا. دیکھنے کے بعد جتنا یقین پیدا ہوتا ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اتنا یقین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. وہاں تک ان کا یقین تھا، اس وجہ سے ان کو دیکھنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا، وہ وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. ہمارے ایمان ہمارے یقین کمزوری ہے. اللہ کرے یہ بزرگان دین انہوں نے ہمارے اندر ہماری کمزوری کو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے اس کو اس وجہ سے انہوں نے اللہ والے جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی. بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی. آنکھوں کی روشنی دیوار سے دیوار دیکھ سکتی اور وہ صرف ظاہر سے دیکھتی ہے، اس میں فائدہ ہے یا نقصان، یہ آنکھوں کی روشنی نہیں بتا. دل کی روشنی حقیقت کو دیکھ اور وہ صرف دیوار کیا وہ تو آنے والے حالات یعنی قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں وہ ان کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا. وہ بصیرت. تو ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت، انہوں نے مسلمان جو کمزوری تھی جس کی وجہ سے اس کو پیش آنا، پھر اس کا حل نکالا. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس سے بڑھ کر اللہ مجھے بھی اس یقین نصیب فرمائے. میں دیکھو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے اور اس تبلیغ کی محنت اور اس سے مجھے جو ذرا سا تھوڑی سی جو محبت ہے، تھوڑا بہت جو میں اس میں چلتا ہوں، تھوڑا بہت جو اس میں جڑتا ہوں، اس کے صدقے میں اپنا کوئی اس کے صدقے اللہ مجھے اس کا ذرہ اس کی ذرہ اس پر وہ یقین جو عمل پر لے آیا اللہ مجھے اللہ اس سے بڑھ کر اس تبلیغ کی محنت سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور کوئی کام اور کوئی چیز اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ. ہاں وہ صحابہ کرام کے یقین کے ساتھ بچے وہ بھی کہنے کے آئیں گے اور پاؤں اوپر کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ میں بڑا نظر آ جاؤں، تاکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی وہاں پہ بریانی نہیں تقسیم ہو رہی ہے، شہید ہونا ہے، جان دینی. ہاں تو اچھا ہے نا، قبول ہو جائے جنت کے لیے. تو یہ ساری دنیا کے امتحان اسی کے لیے تو ہیں. اگر امتحان کے بغیر اگر شارٹ کٹ اللہ کٹ ہو جائے تو کون سا مسئلہ ہے؟ اور دنیا کے مزے کوئی آگے جنت کے مزوں سے زیادہ کہ ہم ان کی وجہ سے جنت کے مزوں کو چھوڑیں.
ایک صحابی کا یہ سارے واقعات احادیث میں موجود فضل کی کتابوں میں موجود. اللہ ہمیں ان کا یقین نصیب فرمائے اور محض اپنے فضل سے ہم تو یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے سننے سے بھی نہیں ہوتا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا سننا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے دل اپنے ہاتھ میں ہیں, سننے سے بھی ہمارے وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے اسماء الحسنی کے صدقے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے اندر یہ یقین پیدا فرما. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد ہو رہا ہے اگر میں اس کے اندر شہید ہو جاؤں تو نبی نے فرمایا جنت میں. اس نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھا ہے, پھر کیا کریں گے؟ کھجورے کھا رہے تھے بہت وقت سے, لڑائی لگنے کی وجہ سے بھوک تھی, 2 کھجورے کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو کھجورے تو کھاؤں گا, لیکن پھر خیال آیا کہ کھجورے بھی تو اسی دنیا میں اس لیے کھاتے ہیں جسم میں طاقت ہے, اسی لیے کھاتے ہیں. اتنی دیر میں جنت میں جانے سے کیوں رکوں بھائی؟ وہاں جنت میں جب جا رہا ہوں تو اس پر مجھے ضرورت ہوتی ہے جسمانی طاقت, اور وہ کھجورے بھی کھائی اور سیدھا جا کر گئے. شہیدوں کا اتنا یقین بہت اعلیٰ درجہ ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم سے کم ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا اللہ اس یقین کا ذرہ نصیب فرما. اور صرف معلومات اور صرف یہ کتابیں یہ صرف کافی نہیں. صحبت کے بغیر اگر اس طرح ہوتا اللہ آسمان سے کتاب اتار دیتا پڑھو. اللہ نے نبی صاحب اور قرآن مجید کے اندر ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, ان لوگوں کے راستے پر. اور پھر بتایا کہ خود نہیں وہ جو چلے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہوگا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا, وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو نبی ہیں, جو صحابہ ہیں, جو شہید ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ والے ہیں, بزرگان ہیں. یہ ان کا راستہ ہے. ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں. اس وجہ سے آج اللہ ہمیں معاف فرما دے. دین سے دور ہونے کی وجہ سے, دین کے ماحول دینی محنت سے بہت دور ہونے کی وجہ سے دنیا نے ہم پر بہت بڑا اثر کیا, بہت بڑا اثر. یہاں تک کہ ہماری سوچیں, ہماری فکریں, ہمارے خیال اور ہمارا اندر ہماری منزلیں اور ہمارا مقصد سب تبدیل ہو. آج اتنا زبردست دھوکہ انسان کو لگا ہے کہ وہ صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ, لیکن یہ سب کچھ نہیں. یہاں دھوکہ آ کے لگتا ہے جب آدمی سب کچھ سمجھتا ہے. یوں نہیں. جب یہ دنیا خود فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, عارضی ہے, دنیا خود ایک دھوکہ ہے, تو پھر اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی پھر اس دنیا کی عزت اصل عزت پھر اس دنیا کی راحت اصل راحت پھر اس دنیا کی خوشی اصل خوشیاں تو نہیں. پھر اس دنیا کا چین سکون اطمینان اصل چین سکون اطمینان تو نہیں. جب اس دنیا کا بھروسہ تو اس میں جتنی بھی چیزیں ان کا بھی بھروسہ. جب یہ دنیا خود جتنی چیزیں سب دھوکا. جب یہ دنیا خود اس میں جتنی چیزیں جب یہ دنیا خود ختم ہونے والی, اس میں جتنی چیزیں سب ختم ہونے والی. جب یہ دنیا خود جتنی چیزیں سب لیکن دھوکہ اتنا زبردست, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ نے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک قصہ ہے, میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اس میں سے جو سبق ہیں اس کے, یا اس میں سے جو حکمتیں ہیں اس کی, یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جتنے قرآن مجید میں واقعات سنائے وہ یوں نہیں سنائے کہ بھئی قصہ سن لو وقت پاس ہو جائے گا, اچھی تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. یوں نہیں سنائے. اللہ نے یوں سنا ہے کہ ان کو دیکھو, ان کے عملوں کو دیکھو, اور پھر اپنے آپ کو دیکھو, پھر دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پھر نتیجہ نکالو کہ ہمارا کیا ہوگا. فرعون جو تھا بہت زبردست طاقتور تھا. یوں نہیں ہے کہ چھوٹی طاقت تھی, بڑی زبردست طاقت. اس کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کرتا. دنیا کی جتنی طاقتیں تھیں اس وقت ان میں یہ بہت پہنچا ہوا تھا.
اور اتنا مطلق العنان، مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ چھڑے ہوئے تھے، جو کہہ دیا وہی اس کا قانون ہے، جس کا فیصلہ کر دیا کوئی اس کے خلاف کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اس نے حکم دیا۔ اب جو بات ہے، اس نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر میں اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے اس کو بتایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت ختم کرے۔ اب فرعون زبردست طاقت اتنی، میں مذاق کہتا ہوں، سارے وڈیرے، سارے سردار، سارے نواب، سارے خان، سارے چودھری، سارے ایم ایل اے، سارے ایم سی اے، سارے وزیر، سارے مشیر، سارے صدر اور سارے جج اور ہمارے سارے پولیس کے وہ فوجوں کے بڑے کے سارے جمع کرو، ایک فرعون کی طاقت کے برابر، ایک فرعون کی طاقت ان سے زیادہ تھی، اور اس نے اپنی پوری طاقت اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس بات پر لگائی کہ کون ایسا مائی کا لال ہے جو حکومت کو ختم کرے، نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، جو اس کی عقل تھی، جو اس کی سمجھ تھی، جو اس سے بن سکا، جو اس کی تدبیر تھی، اس نے پوری اپنا کوئی بس جو اس کا تھا اس سے اس نے کمی نہیں۔ کیا حکم دیا؟ بنی اسرائیلی بچوں کو ان کی ماؤں سے، ان کے والدوں سے چھین کر ان کے سامنے ان کے سامنے قتل، ان میں بچہ پیدا ہوگا میری حکومت ختم کرے گا، اس سے جو سکتا تھا کیا۔ لیکن اگلی جو بات اس کو یہ پتا نہیں تھا، جب اللہ کی کا فیصلہ جب اللہ کو ایک چیز کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کوئی بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کے خلاف، یہ تو ایک فرعون تھا، اگر اس طرح پوری دنیا کے فرعون جمع ہو جائے، پوری دنیا کے نمرود جمع ہو جائے، پوری دنیا کے شداد جمع ہو جائے، پوری دنیا کے دجال جمع ہو جائے، پوری دنیا کے ابو جہل جمع ہو جائے، پوری دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں، سب کے ساتھ، اور وہ یہ چاہیں کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کی تقدیر کو اور اللہ کی بات کو ختم کر دیں، مٹا دیں گے، پیچھے کر دیں گے، وہ نہیں ہوگی پوری، نہیں کر، اللہ اتنا زبردست طاقتور ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جو کرنا تھا اس نے کیا، اور اللہ کو جو کرنا تھا وہ اللہ نے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، فرعون اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور جو اس سے ہو سکا اس نے کیا، لیکن دین کے خلاف ظلم ہے، بچوں کو قتل کروانا تو جائز تو نہیں، اور اگر ایک چیز اللہ نے فیصلہ کیا تو کیا ان کے اس طرح بچے مروانے سے وہ بچ جائے گا، یا تو وہ جنہوں نے تعبیر بتائی یا تو سچ ہے یا جھوٹ، اگر وہ جھوٹ ہے کیا جھوٹ ہے کہ جھوٹی تعبیر پر کسی کے جھوٹے مشورے دینے پر بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ سچ ہے تو پھر کیا فرعون کے اس طرح بچے قتل کروانے سے کیا وہ بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھا، اپنا ساری طاقت لگا کر ناکام ہوا، غرق ہوا، اپنی فوجوں سمیت، اپنے لشکروں سمیت، اپنی پوری طاقت سمیت، اپنے پورے سرداروں سمیت، خود کو اللہ کہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو غرق کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بھئی میری مرضی کے خلاف کر کے اور کوئی سمجھتا ہے کہ کامیاب ہوگا، میری مرضی کے خلاف کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ عزت ملے گی، میری مرضی کے خلاف کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو خوشی ملے گی، میری مرضی کے خلاف کر کے اور سمجھتا ہے کہ وہ راحتیں حاصل کرے گا اور وہ چین سکون اطمینان حاصل کرے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ کیا یہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ کرے گا ہم یہ بات سمجھیں، اور یہ بھی ہم اللہ کے مانتے ہیں کہ اللہ تو سمجھ۔ آج جو مسلمان حضرت اب میں یہ جو بات ہے آج جو مسلمان اللہ کے حکموں کو برا سمجھتا ہے، اللہ کے حکموں میں فائدہ نہیں سمجھتا، اللہ کے حکموں میں کامیابی نہیں سمجھتا، اللہ کے حکموں میں عزت نہیں سمجھتا، اللہ کے حکموں میں خوشی، راحت اور چین سکون اطمینان نہیں سمجھتا، پھر اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، شیطان کے کہنے پر لوگوں کے پیچھے چل کر اور وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی حاصل کرے گا، کہ یہ فرعون سے بڑا ہے، کہ یہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو عزت ملے گی کہ یہ فرعون سے زیادہ طاقتور، پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو راحت ملے گی کہ یہ فرعون سے زیادہ طاقتور، پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو خوشی آتی کہ یہ فرعون سے زیادہ طاقتور،
پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چین سکون اطمینان اس کو ملے گا، چین سے زیادہ تر اور ویسے بھی آپ سوچیں جس اللہ نے کامیابی پیدا کی اور جو اللہ کامیابی کا مالک ہے، جس اللہ نے عزت کو پیدا کیا اور جو اللہ عزت کا مالک ہے، عزت جس کے ہاتھ میں، جس اللہ نے خوشی کو پیدا کیا اور جو اللہ خوشی کا مالک ہے اور خوشی جس کے ہاتھ میں، جس اللہ نے چین سکون اطمینان کو پیدا کیا اور جو چین سکون اطمینان کا مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں چین سکون اطمینان ہے، ابھی آدمی اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے لوگوں کے پیچھے چل کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو، دین کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملیں گی. کیا ہو گیا؟ کیسے ملیں گے؟ کہاں سے ملیں گے؟ اور کون دے گا؟ بھولا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے. یہ تبلیغ ہے نا. اور دوسری طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا پریشان مت ہو اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زبردست بادشاہ ہے، بچے مروا رہا ہے، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ تم اس کو چھوڑ دو. ہمارا کام فرعون ایک طرف، اس کے فوجی ایک طرف، اس کے لشکر ایک طرف، اس کا قانون ایک طرف، ہماری مرضی ایک طرف. تمہارے اوپر بہت چھوٹی ڈال چھوٹی فرعون کا مقابلہ کرنا. تم صرف اپنا کام کرو، ہماری بات پر یقین کرو، ہماری بات پر بھروسہ کرو، ہماری بات پر مکمل اعتماد، ہماری بات پر مکمل اعتبار کرو. تم صرف اتنا کرو، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں یہ لگے کہ ان کو پتہ چل جائے گا اور ان کو خبر لگ جائے گی، کوئی جو ہے نا بتا دے گا ان کو، تو اور کچھ نہیں کرنا، صرف بچے کو سمندر کے حوالے کرنا. وہ جو دریا ہے اس میں ڈال دیں، باقی ہمارا معاملہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہم کریں گے. اور شاباش تو اس ماں کو بھی ہے، اگر ہماری طرح ہوتی ہے میرے پاس ہے جب تک تو کم سے کم میں اس کی حفاظت کر، سمندر میں خود ڈالو. یہ تو مجھ سے میری عقل میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں ہے بابا، میری عقل میری سمجھ کے اللہ سے بڑھ کر جس اللہ نے تمام انسانوں کو عقلیں دی، سمجھ دی، وہ اللہ ایک بات کر رہا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ یعلم من خلق، جس اللہ نے پیدا کیا کہ وہ نہیں جانتا. انتم اعلم ام اللہ، کہ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اصل حقیقت کیا ہے؟ تم اپنی عقل، اپنی سمجھ کو بڑا کرو گے، نقصان کھاؤ گے. اللہ کی مرضی، اللہ کی سمجھ کو اوپر رکھو گے، فائدے میں جاؤ گے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو تمہارے لیے نقصان ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو. اپنی عقل کو بڑا مت بنانا، اپنی سمجھ کو بڑا مت بنانا، میری مرضی کو اوپر رکھو. پھر دیکھو اور پھر اس کے بعد اس نے ایسا کیا، حالانکہ اس کے دل میں یہ باتیں اگر اللہ پر یقین نہ کرتی تو سمندر میں ڈال دو اور ڈوب جائے، سمندر میں ڈال دو اور وہاں پر سانپ بچھو اس کو کھا لے، پھر سمندر میں ڈال دو اور وہاں پر مگرمچھ نکل آئے. پھر سو مسئلے نہیں ہوں بھائی، میں اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتی. ایسے مکمل یقین، مکمل بھروسہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی بات غلط، اللہ نے ان کو یہ بات کہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ میں اس کو واپس تمہاری طرف لوٹاؤں گا. ہاں اور تم ڈرو مت، ڈرو ہم نے رسول بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب کسی کے باپ میں بات آ کر مار کے دکھائے. جب ہم نے فیصلہ کیا نبی بنے گا، کون کیا ہمارے فیصلوں کو ہٹائے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا کام کر کے دکھایا. اس بچے یہ بڑے عقلمند بن رہے تھے فرعون اور اس کے سردار، بچے مروا رہے، سب کچھ کر رہے. اللہ نے فرمایا بس یہ بچہ ہے جس کے لیے سب بچے مروا رہے تھے، اب یہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے گھر میں ہے، مار کر دکھاؤ. اتنے عقل مند ہو تو ہاتھ لگا. اتنی اگر تمہاری عقل چلتی ہے، اتنی اگر تمہاری پہنچے، اس کا کچھ بگاڑ کا. اگر اتنے تم نواب کے بچوں، اس کا ایک بال ٹیڑھا کر. ایسے ہی ہوا بچہ جو ہے نا چلتا وہ ان کے ایک نہر، انہوں نے اپنے محل کی طرف لکھی ہوئی تھی، وہ بچہ وہاں پر جا کر پہنچا، انہوں نے اٹھایا. کیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرما رہے موسیٰ تیرے اوپر میرے انعامات احسانات اتنے ہیں تجھے پتہ نہیں، میں نے تیرے اوپر محبت ڈالی. جو تجھے دیکھتا تھا تجھ پر فدا ہو جاتا، جو تجھ پر دیکھتا تھا تجھ پر مرمٹ.
جو تجھے دیکھتا تھا اپنی جان سے زیادہ تیری محبت ہو جاتی تھی، ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا، سیدھا لے کر ملیکا پہ پھر ان کی بیوی کے پاس یہ بچہ ملا، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا واہ ایسا زبردست بچہ، یہ تو بہت بہترین ہے ماشاءاللہ، اور ویسے بھی ہمارا بچہ اس کو ہم اپنا بچہ بنائیں۔ کسی نے مذاق میں کہا بات تو بڑی اچھی ہے، اس نے کہا وہ جو فرعون تھا نا جو خدا بنا ہوا تھا اپنے گھر میں وہ بھی خدا نہیں تھا، اس وجہ سے گھر میں خدائی مت چلاؤ، گھر میں خدائی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر اس کی مرضی چلتی رہی، گھر میں اس کی مرضی چلتی رہی، گھر میں اس کی جو گھر کی جو وزیر اعظم تھی نا اس کی مرضی، اس نے بولا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے تو بنائیں گے، ہم اس کو پالیں گے تو پالیں گے، اس نے کہا بھائی یہ وہی ہوگا جو میری حکومت ختم کرے گا، اس نے کہا بھائی کسی کا بچہ ضروری تو نہیں وہی ہوگا، کسی کا بھی بچہ ہوگا، ویسے اور اس کو دیکھو تو دیکھنا پیار ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے کیا، ہم بیٹا بنائیں گے اس کو، اور اس کے بعد ہم پال کر اس کو اتنا بڑا کریں گے کیونکہ یہ اتنا نمک حرام ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں نقصان دے، ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے، اللہ نے کیسے ان کو زبردست نقصان، ان کی عقلیں اس وقت کام نہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کا دشمن نہیں تھا، حضرت موسیٰ تو ان کا خیر خواہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی محبت میں آ کر انہوں نے خدا سے دشمنی کی۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کا انجام دیکھتا ان تکبر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے، حضرت موسیٰ تو ان سے روک رہے تھے کہ بابا نہیں کرو، جس اللہ نے اتنی مہربانی اس کی تم مخالفت کر کے اپنا نقصان کر رہے، حضرت موسیٰ کو کوئی ان سے دشمنی تھوڑی تھی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہ تھا انہوں نے اپنی غلطیاں تو دیکھی ہی نہیں، اپنی برائیاں تو انہوں نے دیکھی نہیں، بس یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ ہمارا دشمن، وہ دشمن نہیں تمہارا، جس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جس اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا، وہ اس سے روک رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح ہوا، آخر یہ بات ہوئی کہ چلو اس کو، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو بیٹا بناؤں گا اور بیٹا کہ تیری اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک بنے، فرعون نے بنا تیری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگا، میری غلط بات کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ سکتا ہے اس کو ہدایت ہے، لیکن ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے تو ضروری تو اللہ ہدایت، پھر اس کے بعد اس کے لیے بچے دودھ پلانے کی ترتیب ہونے لگی، کسی کا دودھ حضرت موسیٰ پیتے ہی تھے، ان کی جو بہن تھی وہ دیکھتی وہاں پر پہنچی تھی، انہوں نے بولا ایک بہت اچھا گھر والے لوگ ہیں، وہ جو ہے نا بہت اچھے ہیں، وہ دودھ اس کو پلائیں گے، تو انہوں نے پھر اس کو بلایا، وہ کی ماں، انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ اس کو دودھ پلانا ہے، اس نے کہا پلاؤں گا لیکن ایک شرط ہے، حالانکہ وہ جب بچہ سمندر میں ڈالا تھا وہ ان کا دل تو بالکل خالی ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہمیں اتنا صبر، اگر ہم صبر نہ دیں تو وہ ظاہر کر، اور صبر بھی ایسا کیا جب وہاں پر آئے اور کہتے ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ یہیں پر، اس نے کہا تمہارا بچہ سنبھالو، میرا کیا، میرا اپنا شوق ہے، میرے دوسرے بچے تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن ایک شرط ہے، اپنے گھر میں، ادھر نہیں رہ سکتی میں، میرا اپنا گھر ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھلے اس کو لے جاؤ لیکن اس کو کبھی کبھی دکھانے کے لیے ہفتے میں آ جانا، ہمارا دل بھی خوش ہوگا کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں، اور اس کے بعد خرچہ بھی دیتے تھے، کھانے پینے کا خرچہ یا یہ جو بچہ تم ہمارا پالنا، دودھ پلانے کا خرچہ اللہ نے فرمایا تمہارا باپ دے گا، جب ہم پالنے پر آئیں گے تو پھر اس پر تمہارے گھر میں پالیں گے، تمہاری زیر سرپرستی تمہارے گھر کے اندر تمہارے خرچے پر پالیں گے، اور کوئی روک یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کرے کہ ہم اللہ کو، اور اس میں یہ چیز بھی ہے ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نقصان کیا، بچے کو دریا میں ڈال دیا، چھوٹا سا بچہ 100 قسم کے مسئلے ڈوب سکتا ہے، سانپ، بچھو، مگرمچھ، کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں، اللہ کی بات ہے مجھے اس پر یقین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے یقین کو خراب کیا، آج ہم مسلمانوں کو نماز پر یقین نہیں آتا، آج ہم مسلمانوں کو دین پر یقین نہیں آتا، آج ہمیں جو اللہ نے اللہ کے نبی کے وعدے بتائے یقین نہیں آتا کہ کیسے ساری دنیا تو دنیا میں ترقی کر رہی ہے، مال کمانے میں ترقی، اور ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کیسے ترقی ملے گی، کیسے بلندی ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی، کیسے عزت ملے گی، کیسے خوشی ملے گی، کیسے راحت ملے گی، کیسے چین سکون اطمینان ملے گا، اللہ فرما رہا ہے قصہ دیکھو حضرت موسیٰ کی والدہ کا، اگر اللہ کی بات نہ مانے اور اپنی مرضی کرتی اور اللہ اگر فیصلہ نہ کرتا بچانے کا بتاؤ بچا سکتی تھی،
لیکن اس نے جب اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی باتوں پر پورا یقین کیا اور اللہ نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی۔ آج ہم مسلمانوں کو مسئلہ یہ کہ ہم پوری طرح اس دین پر، اللہ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے وعدوں پر مکمل بھروسہ کرنے کے لیے تیار، مکمل جو اللہ نے فرمایا اس کا اعتبار اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر ہم آ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول میں بڑھاؤں گا، ہمیں یقینوں کے وقت بڑھے گا، کم بڑھے گا۔ آج میں نے ایک چیز پڑھا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایک شادی پر گئے، فیس بک کی اس طرح کی سچی لے کہا کہ وہ میری بچی کی بالیاں تھیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ واپسی میں آتے ہوئے نا دیکھی تو اس کو بالیاں نہیں ملی، تو ہم نے کہا پتہ نہیں بھول گئی کیا، سونے چاندی کی بالیاں تھیں۔ بولا بہت ڈھونڈا، گھر میں ڈھونڈا اور ان کے گھر بھی معلوم کیا، پورا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک نیا جوڑا تھا، وہ پہن کر گئی تھی، وہ واپس بند کر کے رکھ دیا۔ کہا سال کے بعد شادی تھی یا عید کا موقع تھا تو انہوں نے اپنا اس جوڑے کو نکالا۔ کہا کہ ہماری امی نے ہم کو بتایا تھا زکات پابند سے کیا، تو اس وجہ سے کہہ رہی کہ ہم نے جو ہے نا زکات تو ہم دیتے، کہیں سے بھی 20 رکھتی کچھ رکھتے زکات۔ لیکن ہم نے کہا یہ کیوں ضائع کیوں، کیونکہ یہ تو اللہ کی بات غلط ہوگی۔ کہا پھر اس کے بعد جب اس نے اپنا جوڑا نکالا وہ پہننے کے لیے، تو وہ بالی ایک جو اسی کے کسی دوپٹے میں کہیں پر اٹکی ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی۔ ہم پورا سال پریشان ہوئے، وہ اس کے ساتھ ہی پڑی۔ اللہ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس طرح بالکل پکی بات۔ اور آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ فرعون ہے، اس کی بڑی مرضی چلتی ہے، میں اکیلا ہوں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں۔ انہوں نے کہا جو مجھ سے ہو سکے میں کروں گا، برائی کو ختم کرنے کے لیے جو مجھ سے ہوگا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہمت تھی۔ وہ ایک فرعون کا آدمی تھا، ان کا بورچی وغیرہ تھا، وہ لکڑیاں فرعون کے وہاں پہ پہنچانے کے لیے نا بنی اسرائیل کو اس نے پکڑا تھا اور اس کو زوری کام پر لگا رہا تھا، تنخواہ نہیں، مزدوری وغیرہ نہیں، فرعون کا کام کرنا ہے۔ تو وہ جو تھا وہ نہیں کر رہا تھا، میں نہیں کروں گا، مجھے اور بہت سارے کام ہیں بھائی، بہت غریب انسان ہوں، مجھے مزدوری کرنی ہے، میرے گھر کا خرچہ نہیں۔ اس پر وہ اس کو مار رہا کہ کیسے نہیں کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، فرعون والے کہ کیوں اس کے ساتھ ظلم کر رہا، یہ کوئی تمہارا غلام تو نہیں ہے، کوئی تمہارا نوکر تو نہیں ہے، تم اس کو مزدوری پر اگر تو الگ بات، لیکن جب وہ نہیں کر رہے تو زوری کیوں کر رہے۔ ان کو تو ذہن میں یہی بنا ہوا ہے نا، ہمیشہ ظلم کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو چھوڑا، بولا اگر تیرے کو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تیرے سر پر رکھ کے لے جاؤں لکڑیاں۔ اس کو پتہ نہیں تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی ایسے عام معمولی انسان تھوڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں اور تیرے کو غلط کام سے روک رہا ہوں، اس کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے، میں نے اس کی جان چھڑائی، تو میرے اوپر آ رہا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تیرے سے میں کیسے نہیں لے جاؤں گا، دیکھ جاؤں گا کیسے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے۔ ابھی تو نے بات کی، تیرے کو پتہ ہے ہم کون ہیں، ہم بابا فرعون کیا۔ مجھ سے نے کہا تم کو یہ پتہ نہیں میں کس کا آدمی ہوں گا، ایک مقدہ اس کو سجا دیا، وہ بیچارہ پورا ختم مر گیا۔ حضرت موسیٰ حیران کہ میں تو اس کو سدھارنے کے لیے کما رہا تھا، اس کا کیا ہو گیا؟ ہاں اس کا کام پورا کر دیا۔ نبی کی طاقت، نبی میں طاقت کی کم تھوڑی ہوتی ہے، 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، 100 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اس طرح کچھ ہے۔ اس میں یہ چیز نہیں ہے، نہ فرعون سے ڈرا، نہ اس کے سرداروں سے ڈرا، نہ ان کے قانون سے ڈرا۔ غلط ہے تو غلط کو ہم ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں، کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی مصلحت۔ یہ چیز آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ہمارے اگر ہم بائیکاٹ کریں تو اس سے کیا ہو، ایک اگر میں اگر جو ہے نا یہ کوکا نہیں پیوں گا اور پیپسی نہیں پیوں گا تو اس سے کون سا، بابا کچھ ہو یا نہ ہو، کس نے بولا ہے کہ تمہارے کرنے سے ہوتا، کرتا تو اللہ ہے۔ لیکن تمہیں جب علماء کرام ایک چیز بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے بھائی مانو، کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہمارے لازم نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ظالم ظلم کر رہے ہیں کہ ہم پھر بھی ان کو فائدہ پہنچائیں، ہماری کرنے سے جیسے ایک آدمی اس کو بولے بابا نماز پڑھ، اور وہ بولے بابا بے حیائی بہت ہے، بے دینی بہت زیادہ ہے، ایک میرے نماز پڑھنے سے کون سا دین غالب آئے، تو بتاؤ وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ بابا تیری نماز پڑھنے سے دین غالب آئے یا نہ، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا، تو اپنا کام پورا کر، جس اللہ نے اتنے تیرے اوپر انعامات احسانات کے، کم سے کم اس کے سامنے جھک تو صحیح، اس اللہ کا فضل پورا کر۔
اللہ، اور وہاں پر انسان تو تھا نہیں، جب 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مر رہے ہیں تو پھر ان کی چھٹی کی رعایت کر آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے مارا، انہوں نے بس فیصلہ کیا کہ اس کو تو پھانسی دیں گے، اس کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اب کیا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یا اللہ ہم سے بھول ہو گئے، اور ہم نے سچی میں کوئی مکے سے مرتا ہے، ہم نے نہ چھری اٹھائی، نہ چاقو اٹھایا، نہ بندوق اٹھائی، نہ پتھر مارا، ہم نے تو اس کو سدھارنے کے لیے تھپڑ مارا تھا، وہ پورا ہو گیا، ہمارا کیا معافی مانگی اللہ نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چھوڑ کر۔ اب نبیوں کی تربیت کیا ہوتی ہے، نبیوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے، نبیوں کا شوق کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر پہنچے، وہاں پر دو لڑکیاں تھیں، اپنی جانوروں کو، جو بھی ان کی تھی، بکریاں تھیں یا جو بھی تھا، ان کو سنبھال کے روک کر کے رہی تھی، باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ حضرت موسیٰ نے کہا ضروری ہے لڑکیاں نکلی، مجبوری ہوگی اور باہر کھڑی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان کے کام آنا چاہیے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا تم باہر نکلی ہوئی ہو، اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم اصل میں مجبور ہیں، ہمارا بھائی اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی نہیں نکل سکتے، مجبوراً ہمیں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور ابھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سب کے سامنے ڈول نکالیں اور بکریوں کو پانی پلائیں، اس وجہ سے ہم سائڈ پر کھڑی کر کے لوگ چلے جائیں گے، پھر ہم اپنی بکریوں کو اچھی طریقے سے پانی پلا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت، حالانکہ خود ضرورت مند ہے، خود ان کو ضرورت ہے کہ اس شہر میں نئے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو رہائش کی ضرورت ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، سارے مسئلے ان کے ساتھ، لیکن یہ نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دوں گا، ایک بکری کے نا 100 روپے ہوں گے، 200 روپے ہوں گے، 20 روپے کم سے کم، نہیں بابا ہم اللہ کی نہیں کریں گے، بدلہ ہم کو اللہ دے گا، یہ چیز۔ اور آج ہمارے لوگوں کا کیا اللہ کی زمین بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کو بند کیا ہوا ہے، یہاں پہ موٹر سائیکل کھڑا کرو گے، اس کے جو ہے نا اتنے دینے ہوں گے، بھائی کیا ہوگی، بس کسی طریقے سے کھینچ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑے طاقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کوئی اور یہاں پہ ہے کیا؟ انہوں نے بولا ہاں ادھر ہے، لیکن اس کا اوپر جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا اور ان کو پانی پلایا، اور اس کے بعد یا اللہ مجھ پہ جو ہو سکا میں نے نہیں کی، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا، ہاں لوگوں پر نظر مانگنے کے لیے، لوگوں پر امید نہیں، لوگوں سے طمع نہیں، اللہ سے۔ یہ تمام نبیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ آج ہوتا کیا، ہم کہتے ہیں سب کچھ دنیا سے ہوگا، نمازوں سے، دعاؤں سے، نیکی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارے ذہن بگڑ گئے، دنیا نہیں بگاڑی، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو سب کچھ سمجھا پھر بھی ہمارے مسئلے آ گئے۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگ، ہمارے تمام والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر واپس آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیکی کی اور اللہ سے مانگا، اور اللہ نے کیا بندوبست کیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اللہ کیا یا اللہ جو آپ میری طرف خیر اتاریں گے میں اس کا محتاج، جو بھی خیر ہو مجھے اس کی ضرورت ہے، بس آپ کو پتہ ہے میری ضرورت ہے، یہ مانگا 100 دفعہ تسلیم پڑھی اللہ سے تعلق، ان کا ایک دفعہ پڑھنا کافی، ہمارا 100 دفعہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہوتا، ہمارا ذہن اللہ پر جاتا نہیں، ہمارا وہاں سے جو تعلق ہے وہ جڑتا ہی نہیں، اس وجہ اگر وہ جڑ جائے ایک دفعہ کہنا بھی کافی، اگر وہ نہیں جڑتا 100 دفعہ بھی کچھ نہیں ہے، 1000 دفعہ وہ جوڑنا ہے۔ اس کے اندر ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں وہ ایک آئی انہی میں سے اپنے والد کو ساری بات بتائی، والد نے کہا اس کو لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جو میں نے نیکی اس کے بدلے میں اگر کھلاؤ گے تو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا آپ مسافر ہیں، مہمان ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے ان کی رہائش کا بھی بندوبست کیا، ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا، ان کی مزدوری کا، ملازمت کا بھی بندوبست کیا، اور شادی کا بھی بندوبست کیا۔ نیکی سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی نیکی کرے تو اور ایک چیز اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ جو زلیخا تھی اللہ کو ناراض کرنا چاہتی تھی کہ بس موسیٰ کو کسی طریقے سے، یوسف کو کسی طریقے سے قبضہ کرو، اور یہاں تک آگے پہنچی کہ وہ دروازے بند کیے اور اس کو کہا کہ آجا۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ معاف فرما دے، یہ گناہ کے کام نہیں کر دے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ ان غلط کاموں میں لگا، میں بھاگوں گا، اور بھاگی۔ اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت، اللہ نے ان کو وہ حکومت دی، اور پھر اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اطاعت کی وجہ سے عزت کی اور اس زلیخا کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل کیا،
اور یہ جو تھی ان لڑکیوں کے اندر حیا، اس وجہ سے ان کی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال ان کے گھر کے اندر ملازم رکھوایا، ایک نبی کو وہاں پر، اور اس کے بعد ان کی شادی بھی کروائی۔ یہ خوبیاں ایسے ہی ضائع نہیں جاتی۔ اسلام، قرآن، دین یہی چاہتا ہے۔ ہم اصل میں نے شروع میں عرض کر دیا، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس صرف نہیں، وہ جو خوبیاں ہیں، وہ جو کمال ہیں، وہ جو صفات ہیں، وہ جو کردار ہے، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت بہتر۔ اور اگر وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہم بھول جائیں ان چیزوں کو۔ دیکھو اللہ کے قانون ہیں، دنیا میں بھی، دنیا کے بھی اپنے قانون ہیں۔ دیکھو ایک کافر اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، آخرت کو، لیکن زمین کے اندر وہ بیج دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بتاؤ اللہ اس کو فصل دے گا یا نہیں؟ دیکھ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے نہیں مانتا، میرے نبی کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، لیکن جو اس نے محنت کی میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، میں اس کے سب دوں۔ اور اسی طرح ایک مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی، قرآن کو بھی، سب کچھ مانتا ہے، لیکن وہ اس زمین پر محنت نہیں کرتا۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی دے گا۔ بتاؤ دے گا؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس قانون کے خلاف اگر مسلمان بھی کرے گا اللہ اس کے ساتھ مدد نہیں کرے گا، اور اگر اس قانون کے مطابق ایک کافر بھی چلے گا اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی، بالکل پکی، کوئی آگے پیچھے۔ آج ہم مسلمان اسی میں مار کھایا۔ ہم کہتے ہیں بس ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے جیسے بھی ہم بس، اور ہمیں صحیح ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کچھ کریں گے بھی نہیں، دین پر بھی نہیں آئیں گے، نقصان کھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ مسجدوں کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف لوٹیں، کیونکہ ساری خوبیاں یہیں سے پھیلیں گی اور ساری خوبیاں ہمارے اندر اسی میں آئیں گی، اور اسی میں دنیا اور آخرت، اسی میں دنیا اور آخرت، اسی میں دنیا اور آخرت کی راحت ہے، خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی محنت کو سمجھ کر اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ بات تمام ساتھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔